حسن ایک فاریسٹ آفیسر تھا۔ سرکار نے اس کو جنگل میں ایک گھر دے رکھا تھا۔ اس کا گھر اس جگہ سے بہت دور تھا، تب بھی کام کے سلسلے میں اس کو زیادہ تر یہاں ہی رہنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی ردا اور بچے کے لیے اداس سا ہو جاتا تھا۔ شادی سے پہلے الگ بات تھی، مگر جب سے اس کی شادی ہوئی تھی اس جگہ اکیلے اس کا دل نہ لگتا تھا۔ اس نے کئی بار اپنی بیوی سے کہا تھا، مگر وہ وہاں آ کر رہنے کے لیے تیار نہ ہوئی تھی، کیونکہ وہاں بچے کو سنبھالنے میں اس کو اپنی ماں کی سپورٹ تھی، اور دوسری بات اس کو جنگل کے بیچوں بیچ اکیلے رہنے سے ڈر لگتا تھا۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ فیصلہ اس کا کتنا بڑا نقصان دینے والا ہے۔ حسن کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ اس کا ایک 2 سال کا پیارا سا بیٹا تھا ارحم، اور وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ پہلے تو وہ ہفتے بعد گھر چکر لگا لیتا تھا، مگر کام زیادہ تھا، جس کی وجہ سے 20 دن گزر جاتے تھے۔ وہ بیوی اور بیٹے کی صورت تک نہ دیکھ سکتا تھا۔ اس دفعہ تو پورا مہینہ ہونے کو تھا۔ اس کی زندگی میں گھر کا سکون جیسے رہا ہی نہ تھا، بس کام ہی کام۔ اس کی آنکھوں میں تھکاوٹ دکھنے لگی تھی، مگر ردا اس کی تکلیف کو سمجھ نہ پا رہی تھی۔ آج وہ کسی کام سے شہر گیا تھا، اور جب وہ شہر سے واپس جنگل کی طرف جا رہا تھا تو اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ رات کے کوئی 2 بجے کا وقت ہوگا۔ گہرا سناٹا دور دور تک پھیلا تھا۔ آج چاند نہیں تھا، اندھیرا بہت گہرا تھا۔ اس کی گاڑی کی لائٹس کے علاوہ دور دور تک کوئی روشنی نہ تھی۔ حسن آرام سے اپنا سفر طے کر رہا تھا اور اپنی ہی کسی سوچ میں گم تھا کہ اچانک اس کی گاڑی بند ہو گئی۔ وہ گاڑی سے اترا تو یخ ہواؤں کے جھونکے اسے چھو چھو کر گزرنے لگے۔ ٹھنڈ کافی بڑھ گئی تھی، راستہ اب بھی کافی باقی تھا۔ وہ گاڑی میں ہوئی خرابی چیک کرنے لگا تو اچانک ہی کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک دوشیزہ کھڑی تھی۔ دھودیا رنگت، دراز قد، بھرپور جسم، لمبے سیاہ بال۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور سب سے زیادہ خوبصورت اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ ان میں ایک خمار سا تھا۔ لڑکی کے ہونٹ کے نیچے ایک کالا تل تھا جو اس کے حسن کو مزید نکھار رہا تھا۔ اس کے بال کھلے تھے، مگر حسن ان مردوں میں سے نہ تھا جس کو حسن پگھال دے۔ دل میں اس کے حسن کا قائل ضرور ہوا، مگر اسے اپنی ہی بیوی سب سے حسین لگتی تھی۔ یہ اس کی وفا اور محبت تھی۔ جی؟ حسن نے اس سے پوچھا۔ وہ بولا۔ جس پر وہ کچھ نہ بولی، بس بڑی بڑی آنکھوں سے اسے تکتی رہی۔ اب رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں، اور وہ بھی اکیلی؟ حسن نے اس سے پوچھا۔ حسن نے اس کی مدد کرنی چاہی۔ میں گھر چھوڑ کر آئی ہوں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے میرا، وہ بولی۔ اس کی آواز سحر انگیز تھی۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ اس نے حسن سے کہا۔ ایک رات مجھے پناہ دے دیں، کل میں کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لوں گی۔ حسن نے اس پل یہی سوچا کہ اس ویران جگہ جوان لڑکی کو اکیلا چھوڑنا غلط ہوگا، تبھی وہ بنا اس پر نگاہ ڈالے بولا، ٹھیک ہے، گاڑی میں بیٹھ جائیں، اور گاڑی ٹھیک کرنے لگا۔ وہ چلتی ہوئی گاڑی میں جا بیٹھی۔ اس نے پائل پہن رکھی تھی جو کہ حسن کی پسند تھی۔ اس نے کئی بار ردا سے کہا اور اس کو تحفے میں پائل دی بھی، مگر ردا کو پسند نہ تھا۔ حسن نے نظر انداز کیا اور اپنے کام میں مگن رہا۔ آسمان کو کالے بادلوں نے گھیر رکھا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کو حسن کو ڈر تھا۔ تیز بارش شروع ہو گئی۔ سردی کی بارش تھی اور علاقہ بھی پہاڑی تھا۔
ایسے علاقوں میں ٹھنڈ ٹکا کر پڑتی تھی۔ حسن کو اپنا خون جمتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ گاڑی اب تک ٹھیک نہ ہوئی تھی اور چاروں ناچار واپس گاڑی میں جا بیٹھا۔ وہ پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ اب تو لگتا ہے رات یہیں گزارنی ہوگی، صبح ہی کوئی میکینک مل سکتا ہے، وہ بولا۔ اوہ، وہ لڑکی نرمی سے بولی۔ حسن نے آس پاس نظر دوڑائی تو اسے ایک جھونپڑی قسم کا کمرہ نظر آیا۔ دراصل وہ اکیلا ہوتا تو گاڑی میں بھی سو جاتا، مگر ایک عورت اس کے ساتھ تھی جس کا اسے خیال رکھنا تھا۔ آئیں میرے ساتھ، یہ جیکٹ آپ پہن لیں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ گاڑی میں ٹھنڈ بہت پڑ جائے گی، وہاں جگہ خشک ہے، آگ جلانے کا کچھ بندوبست ہو جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ اس جگہ موجود تھے۔ حسن نے کچھ خشک لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلائی تھی۔ اس دوران اس لڑکی نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ اس کا بھائی کسی کا قتل کر چکا تھا اور خود سزا سے بچنے کے لیے مجھے بھی قتل کر دینا چاہتا تھا تاکہ اس قتل کو غیرت کے نام پر کیا جانے والا قتل رنگ دے سکے۔ میں بڑی مشکل سے وہاں سے بھاگ کر آئی ہوں، ماں باپ نہیں ہیں۔ حسن سنجیدگی سے اسے سنتا رہا، پھر اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر ہونٹوں کے بیچ رکھی تو اسے اندازہ ہوا سگریٹ تو بھیگ چکی ہے۔ اس نے غصے سے سگریٹ زمین پر پھینکی اور پیر کے نیچے مسل دی۔ اسے شدت سے طلب ہو رہی تھی، مگر اب صبر کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی۔ بادل گرجتے تو یوں لگتا جیسے چھت پر گرج رہے ہوں۔ بجلی کی چمک پل میں رات کو دن میں بدل دیتی اور موسلا دھار بارش یوں جاری تھی جیسے کبھی تھمے گی ہی نہیں۔ وہ بھیگ کر اور بھی حسین ہو گئی تھی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ایسے میں حسن کو اس لڑکی کی طرف بے کش محسوس ہونے لگی۔ اس کا دل بری طرح اس کی طرف کھینچنے لگا اور پھر اس کا نفس اس کے قابو میں نہ رہا۔ صبح ہو چکی تھی۔ وہ دونوں حسن کے فارم ہاؤس کے لیے نکل چکے تھے۔ سڑک پر دھند پھیلی ہوئی تھی، جنگل اپنا حسن دکھا رہا تھا، منظر بہت دلکش تھا اور موسم بھی بہت پیارا۔ رات کا طوفان تھم چکا تھا، مگر حسن کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اسے اپنے وجود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی اور رہ رہ کر ردا کے ساتھ بے وفائی کا احساس ہو رہا تھا، مگر وہ بظاہر خاموش تھا۔ کچھ دن اس لڑکی کو اپنے گھر پر رکھا۔ حسن خود اس لڑکی کا بھی قصوروار سمجھتا تھا۔ اس دوران اس نے لڑکی سے کوئی غیر ضروری بات نہ کی اور نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا بھی نہ تھا۔ وہ بھی چپ چپ سی رہتی۔ اس کا نام حیا تھا۔ اب مزید ایک لڑکی کو بنا کسی رشتے کے حسن نہ رکھ سکتا تھا۔ ویسے بھی ردا اس سے مزید بے وفائی ہوتی جا رہی تھی، مگر جب بھی وہ جانے کا کہتا، حیا کچھ دن اور رہنے کے لیے منتیں کرنے لگتی اور وہ مجبور ہو کر رہ جاتا۔ آج بالآخر حیا جا رہی تھی اور وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جائے گی، مگر اسے جانا تھا کیونکہ حسن اب اسے صاف الفاظ میں بول چکا تھا۔ جانے سے کچھ دیر پہلے وہ حسن کے لیے چائے بنا کے لائی اور اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ حسن کے سر میں شدید درد تھا، اسے اس وقت چائے کی ہی طلب ہو رہی تھی۔ شکریہ، وہ بولا اور چائے پینے لگا۔ وہ بغور حسن کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ آپ پریشان کیوں ہیں؟ اس کی بات پر حسن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایسی ہی تھی، ہمیشہ بنا کہے حسن کی تکلیف اس کی طلب سمجھ جاتی تھی اور حسن ہر بار ہی حیران رہ جاتا تھا۔ میں پھر کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، مگر میں سمجھتی ہوں، اور ویسے بھی وہ غلطی صرف آپ کی نہیں تھی، میں بھی اس میں اتنی ہی شریک تھی۔ وہ نظر جھکا کر بولی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ آپ خود پر بوجھ نہ ڈالیں، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، اور ویسے بھی میں بہت اکیلی تھی۔ زندگی میں اب مجھے سہارا مل جائے گا، کوئی ایسا جو میرا اپنا ہوگا۔ وہ کھوئی ہوئی سی بولی۔ مطلب؟ حسن سمجھ نہیں سکا۔
مطلب میں امید سے ہوں، وہ گردن جھکا کر بولے۔ آنسو اس کی خوبصورت آنکھوں کو بھگونے لگے۔ اس پل وہ مزید حسین لگنے لگی تھی۔ یہ سنتے ہی حسن کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ اس کے بعد دونوں کے بیچ کوئی بات نہ ہوئی۔ حسن اسے چھوڑنے اسٹیشن جا رہا تھا۔ گاڑی وہ بہت تیز چلا رہا تھا۔ بہت سی سوچوں کا انبار اس کے دماغ میں تھا۔ پریشانی سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کو رہ رہ کر ردا کی یاد آ رہی تھی۔ اچانک اس نے بریک لگائی۔ حیا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر بنا اس کی طرف دیکھے ہی بولا، شادی کرو گی مجھ سے؟ وہ نہیں جانتا تھا اس کے بولے جملے نے حیا کو جیسے جینے کا مقصد دے دیا ہو۔ وہ تو پہلی ہی ملاقات سے حسن سے محبت کرنے لگی تھی، مگر شرم نے کبھی اظہار کرنے نہیں دیا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکی کیا بولے، الفاظ ساتھ چھوڑ گئے ہوں، جیسے بولو حیا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ حسن نے پوچھا۔ وہ اب حیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نرمی سے بولا تھا، میں اپنی اولاد کو یوں رلنے کی خاطر نہیں چھوڑ سکتا۔ حیا جو ایک پل یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ شاید حسن بھی وہی سب محسوس کر رہا ہے جو وہ کر رہی ہے، اگلے ہی پل اس کا یہ بھرم خاک میں مل چکا تھا۔ خیر صرف شادی بھی اس کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ وہ اس بات میں گردن ہلا گئی۔ جذبات ایسے امڑ کے آئے کہ وہ خود کو روک نہ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ حسن کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہ جانتی تھی کہ وہ شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ ہے۔ حسن نکاح کر کے اس کو واپس گھر لے آیا۔ اسے اس نے فارم ہاؤس میں رکھنے کا ہی فیصلہ کیا تھا۔ درد سے اس کا سر پھٹا جا رہا تھا۔ وہ بیڈ پر دراز تھا اور حیا سامنے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں امنگوں اور خوابوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اسے وہ مل گیا جو اس کی تمنا بنا، اور ویسے بھی تو یہ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ ایک خوبصورت، محبت کرنے والا اور عزت دینے والا سچا انسان اس کا جیون ساتھی بنے۔ حیا کے چہرے پر اداسی کی جگہ ایک چمک نے لے لی تھی۔ حسن نے فیصلہ کیا کہ وہ ردا کو سچ بتا دے۔ ابھی اس نے جیسے ہی فون اٹھایا، دوسری طرف سے ردا کی خود ہی کال آ گئی۔ سلام دعا کے بعد اس نے سب سے پہلے حسن سے بتایا۔ وہ بول پڑی۔ اس نے حسن کو خوشخبری دی کہ آپ ایک بار پھر سے بابا بننے والے ہیں۔ وہ تو خوشی سے چہک رہی تھی۔ اب جلدی میرے پاس آ جائیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ حسن تو کنگا ہو کر رہ گیا۔ اس میں ہمت ہو ہی نہ بن پڑی کچھ بھی بولنے کی۔ ہیلو، آپ سن رہے ہیں نا؟ ردا بول رہی ہوں۔ آپ؟ ہاں ضرور، بس جلدی آؤں گا۔ یہ کہہ کر حسن نے فون بند کر دیا۔ حیا جو کچھ دیر پہلے اپنی اور حسن کی آنے والی زندگی کو لے کر طرح طرح کے خواب سجا رہی تھی، پل میں سب چکنا چور ہو گیا تھا۔ وہ سمجھدار تھی، حقیقت سمجھ گئی، مگر اس نے کوئی سوال نہ کیا تھا۔ آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، میں آپ کے لیے چائے اور دوا لے کر آتی ہوں۔ وہ بولتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور جانے لگی کہ حسن نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حیا بیٹھو، میری بات سنو، وہ بے حد محبت اور نرمی سے بولا۔ حیا کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ حسن نے اس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جس پر اس نے مسکرا کر حسن کو تسلی دی، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں، میں خود کو ردا کو یقین دلاؤں گی، یہ شادی ایک سمجھوتا ہے اور کچھ نہیں، اور سچ یہی ہے کہ حسن آپ سے ہی محبت کرتے ہیں۔ میں نے ابھی ابھی آپ کی آنکھوں میں دیکھا ہے، میرے لیے تو آپ محسن ہیں، مجھے اپنایا آپ نے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ میرا نام جڑ گیا اور میرے بچے کو اس کے باپ کا نام مل گیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کبھی آپ دونوں کے بیچ نہیں آؤں گی، آپ انہی کے ساتھ رہیں، میرے پیار میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ سب بول کر تو جیسے حیا نے حسن کا آدھا بوجھ ہلکا کر دیا تھا۔
کچھ دن بعد حسن نے ردا کو ساری بات بتا دی۔ ردا کو دھچکا لگا، وہ تو غصے سے جیسے پاگل ہو گئی۔ اس نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا، بہت روئی، بہت تڑپی۔ حسن نے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی، دونوں روتے رہے، مگر ردا کے بس میں نہ تھا اتنی بڑی تکلیف کو یوں بھول جانا۔ ایک تو اس رات کی غلطی، اور پھر حسن نے اسے بیوی بھی بنا لیا اور ساری زندگی ساتھ رکھنے والا تھا۔ یہ ردا برداشت نہ کر سکی اور گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ حسن اجڑا سا رہنے لگا، ذہنی دباؤ بہت تھا، وہ بس کام میں مگن رہتا تھا۔ اپنے بیٹے اور ردا کی یاد اسے تڑپاتی رہتی تھی اور اپنی غلطی کو بوجھ اس نے حیا سے بات تک ترک کر دیا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ وہ کئی بار ردا کے گھر جا چکا تھا، ہر طرح اس سے معافی مانگنے کی کوشش کی، مگر ردا کے لیے آسان نہ تھا۔ ایک شام حسن کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ ایکسیڈنٹ اتنا برا تھا کہ اس کی جان مشکل سے بچی، مگر وہ بستر پر جا پڑا۔ ردا کو جب پتہ چلا، وہ تکلیف سے تڑپ اٹھی اور فوراً ہسپتال جانے کا فیصلہ کیا، مگر اگلے ہی پل اسے حسن کی بے وفائی یاد آ گئی۔ اس کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ حسن گھر آ چکا تھا۔ جتنے دن ہسپتال میں رہا، حیا جی جان سے اس کی خدمت میں جیتی رہی، دن رات روتے روتے اس کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ گھر آ جانے کے بعد وہ اور زیادہ خدمت کرنے لگی۔ حسن اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل بھی نہ رہا تھا، کھانا بھی خود نہ کھا سکتا تھا۔ ڈاکٹرز نے مشورہ دیا تھا کہ 24 گھنٹے ڈیوٹی پر نرس رکھنے کا، مگر حیا نے سارا ذمہ اپنے سر پر لے رکھا تھا۔ واش روم لے جانا، کھانا کھلانا، نہلانا، یہاں تک داڑھی بنانا، ہر ایک کام میں وہ اس کا سہارا بنی۔ اس نے کبھی ایک بار بھی حسن کو احساس نہ ہونے دیا کہ وہ محتاج ہے۔ اس نے خود کو حسن کے وجود کا دوسرا حصہ بنا لیا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، مگر حسن کی صحت پر کوئی خاص اثر نہ پڑا، جس کی وجہ سے اس کے ایک دوست نے اس کو دم کروانے کا بھی مشورہ دیا، اور کچھ ہی دن بعد وہ دوست اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لے آیا۔ ان بزرگ کو حسن کے کمرے میں بٹھایا گیا اور حیا کھانا بنا رہی تھی۔ وہ بزرگ کچھ دیر حسن کے پاس بیٹھے، قرآن آیات پڑھ کر دم کیا اور کچھ دیر آنکھیں بند کر بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے پر پسینے دکھنے لگے۔ تمہاری دوسری بیوی کا تعلق جنات میں سے ہے، وہ انسان نہیں ہے، جنات کے قبیلے کی ہے، وہ جو تم سے عشق کر بیٹھی اور تمہاری زندگی میں شامل ہو گئی۔ بزرگ بولے۔ حسن حیران رہ گیا، اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اس کو یقین دلانے کی خاطر بزرگ بولے، کبھی بہانے سے اپنی بیوی کو آگ سے جلا کر دیکھنا، اس پر آگ اثر نہیں کرے گی کیونکہ وہ نوری مخلوق ہے۔ یہ بول کر بزرگ اٹھ کر چل دیے۔ ان کے ذکر کا وقت ہوا چلا تھا اور ان کے جانے کے بعد حسن بہت دیر سوچتا رہا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ حیا کو موم بتی سے جلا کر اپنی تسلی کر لے گا۔ اس کا دل تو بالکل نہیں مان رہا تھا حیا کو دوں تکلیف دینے کا، مگر ایک بہت بڑی حقیقت تھی جس سے پردہ اٹھانا بھی ضروری تھا۔ پھر اس نے یہی کیا۔ جب حیا اس کو کھانا کھلا رہی تھی، اس نے اپنے لائٹر کی مدد سے بہانے سے اس کا ہاتھ جلا دیا، مگر اس کو آنچ تک نہ آئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حسن کے اوزان خطا ہو گئے۔ سنو حیا، وہ بولے، جس پر حیا نے اس کی طرف دیکھا جیسے جانتی ہو کہ وہ کیا سوال کرے گا۔ کیا تم ہم انسانوں میں سے نہیں؟ وہ 2 ٹکا بولا، جس پر حیا اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی جو لان میں کھلتی تھی۔ نہیں، میں جانتی ہوں کہ میری غلطی ہے، میں نے آپ کو دھوکے میں رکھا، مگر میں آپ کو کھونے سے ڈرتی ہوں۔ اس کے بعد دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی۔ وقت گزرتا رہا، زندگی کے کچھ دن اور یوں ہی گزر گئے۔
حسن کے دوست اسد کو بزرگ نے بتایا وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں دے گی، خاص کر حسن کو یا اس کے گھر والوں کو تو بالکل نہیں۔ اسد نے بزرگ سے کہا کہ اس کا قصہ ختم کر ڈالیں، مگر بزرگ نے اس معاملے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کہا یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اسد نے ردا کو اس کے گھر جا کر تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ ششدر رہ گئی، اس کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اسد یہ میں نے کیا کر دیا؟ حسن کو اس مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ میرے حسن کو لے جائے گی، اس نے میرے حسن کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، وہ ہم سب کو بھی مار ڈالے گی۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ردا خوف سے کانپ اٹھی اور اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ فکر نہ کریں بھابھی، ہم اپنے حسن کو اس کے چنگل سے نکال لائیں گے۔ اسد نے جلد ہی کسی پیر سے بات کر کے اس کو معاملہ بتایا۔ اس پیر نے مدد کا وعدہ کیا اور بھاری فیس وصول کی۔ اس چاند کی 14 تاریخ دے دی کہ اس رات اپنے دوست کو میرے آستانے لے آنا۔ اس سے پہلے ہم کچھ ضروری عمل کریں گے جس کا اثر تمہارے دوست پر ہوگا، مگر تم گھبرانا مت، یہ سب اس کی بھلائی کے لیے ہوگا۔ کچھ دن بعد اسد حسن کے پاس آیا۔ حسن اس دن بزرگ نے جو کہا تھا اس کے بعد بھی تو اس چڑیل کے ساتھ کیسے؟ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یار میری بات مان، چھوڑ دے اس کو تو نہیں، اس کی وجہ سے بھابھی اور ارحم کو چھوڑ دیا، میں نے اسے نہیں، وہ مجھے چھوڑ گئی ہے۔ یار کتنی بار اس کے گھر کے چکر لگا چکا ہوں، اب تو اس کے والدین نے مجھے بے عزت کر کے گھر سے جانے کو کہہ دیا، میں اس سے زیادہ اور ذلیل نہیں ہو سکتا، کیا کروں؟ ہر کوشش کر لی اس کو منانے کی، مگر تو نہیں جانتا اسد میں ردا سے کتنی محبت کرتا ہوں، حیا مجبوری میں لیا گیا ایک فیصلہ ہے اور ردا میری محبت ہے، مگر افسوس وہ سمجھ نہ سکی، میں نے بھابھی کو منا لیا، وہ مان گئی ہے۔ اسد نے خوشخبری سنائی مگر حسن خاموش بیٹھا رہا۔ اچھی بات ہے، بس اتنا ہی بول پایا۔ اس کے دل میں ردا سے شکوہ بیٹھ چکا تھا۔ جب میں زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا تھا اور محتاج ہو کر بستر پر پڑ گیا، تب اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، مگر یہ بول کر وہ ردا کی تعظیم کم نہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ چپ ہی رہا۔ سنے تجھ پر کالا سایہ ہو گیا ہے، جانتا ہے ان سب کی وجہ حیا ہے، مجھے بزرگ نے بتا دیا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ اور بولتا، حسن بول پڑا، اسد یار مجھے میرے حال پر چھوڑ دے اور حیا کا نام مت لے، وہ میری بیوی ہے اور رہے گی، اور مجھ سے اس موضوع پر بات کرنا مت۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ 14 تاریخ قریب ہوتی جا رہی تھی اور حسن کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، آنکھیں سرخ ہو گئی، بولنا چھوڑ دیا تھا اس نے۔ یہ سب اس عمل کی وجہ سے ہو رہا تھا، وہ جو حیا کو قابو کرنے کی خاطر کر رہا تھا۔ پھر 14 تاریخ بھی آ گئی۔ اب پیر نے اسد کو کہا اپنے دوست کو لے کر آؤ، مگر حسن کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ کہیں جا سکتا۔ اس دوران ردا اس سے ملنے کئی بار آ چکی تھی، مگر حسن کی حالت دیکھ کر بہت روئی۔ حسن اس قابل ہی نہ رہا تھا کہ بات کر سکتا، جبکہ حیا اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی، دن رات اس سے باتیں کرتی تھی، کسی طرح سے حسن کچھ بول سکے، مگر سب بیکار۔ خیر حسن کی حالت دیکھتے ہوئے پیر خود ہی اس کے گھر آ گیا تھا۔ اب اس نے عمل شروع نہ کیا تھا کہ حیا کو بچے کی ولادت کا درد شروع ہو گیا۔ وہ بری طرح چیخنے تڑپنے لگی۔ وہ دوسرے کمرے میں تھی، حسن کے کانوں میں اس کی آواز پڑی، وہ بہت درد سے چلا رہی تھی، مگر حسن اٹھ نہ پا رہا تھا۔ وہ لاکھوں کوشش کرتا رہا، مگر سب بیکار۔ دوسری طرف پیر نے حیا کے خلاف عمل شروع کر دیا۔ وہ جو پہلے ہی تکلیف سے تڑپ رہی تھی، اب اس کی چیخیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔
رات کا وقت تھا، 14ویں کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔ وہ پیر بابا اپنے کام میں مشغول رہا، اسد بیٹھا سب دیکھ رہا تھا اور اپنے دوست کی صحت کے لیے دعا گو تھا۔ پیر بابا کے عمل سے اس حیا کے اثار میں آ گئی۔ وہ اس کمرے میں پڑی تڑپ رہی تھی، اس کا بدن جگہ جگہ سے جلنے لگا۔ حسن مسلسل اس کی آوازیں سن رہا تھا۔ وہ اپنی پوری قوت جمع کر کے اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا گرتا پڑتا اس کے پاس جا پہنچا۔ حیا، وہ بے چینی سے حیا کے پاس آیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کو دیکھ کر اس کی تکلیف کے باوجود حیا کے چہرے پر عجیب سا اطمینان آ گیا۔ وہ خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی۔ حسن کی موجودگی سے حسن نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ کچھ ہی دیر بعد حیا نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ ایک حسن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اپنے بیٹے کو باہوں میں اٹھا لیا اور دوسرے ہاتھ سے حیا کو تھام رکھا تھا۔ حیا کچھ بولنے لگی جو ایسی زبان تھی جس کو سمجھنے سے حسن قاصر تھا۔ وہ سوالیہ انداز سے اسے دیکھنے لگا۔ میں جا رہی ہوں حسن، مگر اپنی محبت کی یہ نشانی ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ میں سرکش ہوئی جس کی مجھے سزا ملی، مگر میری غلطی کی سزا میرے بچے کو نہ ملنے دینا۔ یہ بولتے ہوئے اس نے بچے کو چوما۔ اس کا بہت خیال رکھنا، یہ حیا کے آخری الفاظ تھے۔ پھر وہ جلس کر ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ حسن کافی دیر ساکت بیٹھا رہا۔ حسن دوڑ کر اس کے پاس آیا اور اسے گلے لگا لیا اور اسے اپنے ساتھ اس کے شہر والے گھر لے آیا۔ حسن اب بھی بہت ڈھیلا تھا۔ اگلے ہی دن حسن کے ایک اور بیٹا اس دنیا میں آ گیا۔ وہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ حسن کی طبیعت ناساز ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے ہسپتال گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا اور پیار کیا۔ ردا لیٹی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ حسن سے زیادہ دیر کھڑا نہ رہا گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیسے ہیں آپ؟ ردا رنجیدہ ہو کر بولی۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بولا۔ حسن کی آواز میں درد تھا۔ کیا ہم سب کچھ بھلا کر ایک نئی شروعات نہیں کر سکتے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہ تھی، تبھی حسن نے اسے پریشان نہ کرنا چاہا۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، زمین گھورتا رہا، پھر اٹھ کر ردا کے پاس آ بیٹھا اور نرمی سے بولا۔ ردا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، مگر کیا تم میرا ایمان رکھو گے؟ میرے اس بیٹے کو بھی اپنے سگے بیٹوں کی طرح پالو گی، اس کی ماں بنو گی؟ جس پر ردا سسک کر رو پڑی اور حامی بھرتے ہوئے حسن کو گلے لگا لیا۔ حسن نے بھی اس کو سینے سے لگا لیا۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل زبردست اردو سٹوری کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔